آداب دعا میں سب سے پہلی جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب خالق کی بارگاہ میں جائے تو باوضو ہو کے جائے۔ روایات میں، آیات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دعا سے پہلے رب العزت کی مختصر سی عبادت کی جائے، 2 رکعت نماز خالق کی بارگاہ میں ادا کی جائے، قیام میں انسان ہو، رکوع میں ہو، سجود کی عبادت کو انجام دے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادب پسند ہے، خالق پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ جو آیا ہے لا ابالی نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کی بارگاہ میں آیا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہم کسی بھی شخصیت کے ہاں جاتے ہیں نا تو ہمارا انداز بدل جاتا ہے عام افراد کی نسبت، تو اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں تو وہاں جو انداز ہونا چاہیے وہ ہو نہیں سکتا، لیکن کوشش کرنی چاہیے باوضو جائے انسان، 2 رکعت نماز ادا کرے۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد روایات میں صدقہ دے جتنا اس سے ہو سکے۔ صدقے کے حوالے سے اب اگر کبھی ہوا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، صدقہ کے معنی مطلق نیکی ہے، ہر قسم کی نیکی۔ مالی صدقہ یہاں مراد ہے، اگر دے سکا یہی اچھی بات ہے، نہیں دے سکا کسی کی رہنمائی کر دینا صدقہ ہے، کسی کو سلام کرنا صدقہ ہے، سلام کا جواب دینا صدقہ ہے۔ تو انسان کسی بھی طریقے سے کوشش کرے کوئی نہ کوئی صدقہ ان میں سے ادا ہو۔ جو نماز کے بعد دعا سے پہلے صدقہ ہے وہ مالی صدقے کے بارے میں ہے، انسان کوشش کرے جتنا اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ صدقہ دے۔ دعا آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ ہم دعا کرتے ہیں شروع کر دیتے ہیں دعا کرنا، نہیں، جیسے میں نے عرض کیا باوضو ہو، 2 رکعت نماز پڑھے، صدقہ دے اور بسم اللہ سے شروع کرے۔ اس خود بسم اللہ کو زبان پہ لانا اس کی کئی برکات ہیں۔ ایک برکت یہ ہے کہ دعا اس سے قبول ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس ادب کو پسند کرتا ہے۔ بسم اللہ کے بعد محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجے، ان پہ صلوات بھیجنے کے بعد اب انسان رب العزت کی بڑائی بیان کرے، اس کے احسانات کو یاد کرے۔ میرے خالق سب سے بڑا احسان تو نے اشرف المخلوقات میں مجھے قرار دیا، پھر نہ فقط انسان خلق کیا، بہترین گھرانے میں جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے اس گھرانے میں مجھے خلق کیا، مجھے اہل بیت سے متمسک رکھا، جتنا ہو سکے خدا کی ثنا بیان کرے، اس کی نعمتوں کا ذکر کرے۔ یہ آداب دعا میں سے ہے، پہلے جو دیا ہے اس کا تو اعتراف کرے، تو نے مجھے یہ عطا کیا، تو نے مجھے دیکھنے کو آنکھیں دی، تو نے سونگھنے کو مجھے ناک دی، سننے کو کان دیے، فکر کرنے کے لیے بہترین ذہن دیا، تو نے مجھے صحیح و سالم خلق کیا، تو اس کی پہلے نعمتوں کو یاد کرے۔ جب اس کی نعمتیں یاد کر لے تو پھر کہے کہ بارے الہ مجھ سے کتنا کوتاہی ہوئی ہے، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں۔ اپنے گناہوں کا دوسروں کے سامنے اعتراف کرنے کا دین منع کرتا ہے، لیکن خالق کے ساتھ جب خلوت کرے اسے تو معلوم ہی ہے اعتراف کرنا ہے، تو اعتراف میں تو کرے۔ جانتا ہوں لیکن تمہاری زبان سے سننا نہیں، جب انسان خود اعتراف کرتا ہے تو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، شرمندگی کے احساس کو دیکھ کے خالق گناہ معاف کر دیتا ہے۔ روایت میں رسول اللہ فرماتے ہیں الندم توبۃ، خود شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ تو اللہ ہمارے لیے رائے، نہیں تو خالق کسی بندے کو تھوڑی شرمندہ کرنا چاہتا ہے۔ مطلب آپ نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے فلانا گناہ کیا مجھے معاف فرما، اگر میں شرمندہ ہو رہا ہوں اس میں بھی معافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے پھر ان گناہوں کی معافی طلب کرے، بار الہ یہ ہوا، میرا گناہ بہت بڑا ہے کیونکہ تیری بارگاہ میں انجام پایا، لیکن تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے، تو اس سے میں امیدوار ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرے در کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ اب جب یہ توبہ کر رہا ہے تو اہل بیت سے توسل کرے، رب العزت کو ان ذوات مقدسہ کا واسطہ دے، بہر اللہ ان کے صدقے میں یہ تیرے محبوب بندے ہیں،
میں تجھے ان کا واسطہ دیتا ہوں، تو نے ہی کہا ہے کہ تو ان کے واسطے کو پسند کرتا ہے۔ وَابْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو نے کہا ہے کہ وسیلے کے ساتھ آؤ، اور اس کائنات میں ان سے بہتر وسیلہ نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آداب میں یہ چیزیں انسان ملحوظ خاطر رکھے، پھر استغفار کرے، استغفار کے بعد تضرع و رکت سے ہو، معلوم ہو واقعاً جو کیا ہے اس پہ نادم ہو، اس پہ شرمندہ ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا، دل سے میری یہ صدا نکل رہی ہے جو ہوا ہے وہ برا ہوا ہے، میری ہی کوتاہی ہے، میری ہی غلطی ہے، جانے انجانے میں دونوں میں۔ تو انسان جب یہ کہتا ہے تو رکت ہوتی ہے۔ پھر ایک اہم چیز جو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے، دعا میں عمومیت ہونی چاہیے، یعنی دعا فقط اپنی ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اپنی ذات پہ دوسروں کو مقدم رکھنا چاہیے، ذوی الحقوق ذوی الارحام کو، مومنین کو، ضرورت مندوں کو، جو ہمسائے ہیں ان کو، ان کے لیے بہتر سے بہتر مانگنا چاہیے۔ حتیٰ روایات میں یہاں تک بیان ہوا ہے کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے حق میں وہ دعائیں بھی قبول فرما دیتا ہے، جو دوسرے کے لیے مانگا وہ بھی عطا کرتا ہے، جو اپنے لیے مانگتا ہے وہ بھی ملتا ہے۔ کیا خوب بات۔ آپ نے یقیناً ہم بچپن سے ہم پہ احسان ہے پاک پروردگار کا، ہم مجالس میں شرکت کرتے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں، محافل میں ہوتے ہیں، کیا خوبصورت وہاں ہمیں بچپن سے ایک پیغام ملا ہے، شہزادی کائنات پوری رات مصلی عبادت پہ ہیں، دعا کا وقت آئے تو اپنے لیے دعا نہیں کرتی تھی، حتیٰ مولا حسن علیہ السلام نے ایک دن کہا ماں میں دیکھتا ہوں آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا میرا خالق یہ پسند کرتا ہے کہ میں دوسروں کو مقدم رکھوں۔ تو دعا میں عمومیت ہونی چاہیے، دعا ہماری فقط ہماری ذات کے لیے نہیں بلکہ دوسرے جو خونی رشتہ دار ہیں یا جن کا ہم پہ کوئی حق ہے ان سب کو ہمیں دعاؤں میں مقدم رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعا پہلے کرنی چاہیے، بعد میں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا کرتے ہوئے ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے، اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھنا چاہیے، پتہ نہیں قبول کرے گا، پتہ نہیں کرے گا۔ جو میں نے مولا امام زین العابدین کی آپ کو روایت سنائی، اس کے بعد پیغام مکمل ہے، خالی ہاتھ تو لوٹنا ہی نہیں ہے۔ تو حسن ظن ہونا چاہیے کہ خالق میرا کبھی مجھے خالی نہیں لوٹائے گا، یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس منزل پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر حسن ظن نہیں رکھو گے خالق کے بارے میں تو پھر بہت مشکلات ہیں۔ حتیٰ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ روز قیامت حساب ہو چکا، ایک کہا گیا کہ اسے جہنم کی طرف روانہ کرو، وہ جا رہا تھا، بار بار پلٹ کے دیکھے، فرشتوں نے کہا آپ کیا دیکھتا ہے بھائی، ہو گیا تیرا حساب، لے جانے کا حکم آ گیا۔ کہنے کا سنا یہ تھا کہ خالق بہت مہربان ہے، بہت کریم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، مجھے اب بھی امید ہے۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے اس بندے کو بہشت کی طرف لے جاؤ، یہ مجھ سے حسن ظن رکھتا ہے۔ تو وہ یقین، حسن ظن، یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت پہ ہی توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ باقی سب کو فنا ہے، بقا اس ذات کو ہے۔ فرض کرے میں نے کسی سے کچھ مانگا، وہ عطا کرنے پہ قدرت بھی رکھتا ہے، اگلے ہی لمحے چلا گیا، تو اب میں کس در پہ جاؤں گا؟ وہ باقی، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، تو اس سے انسان کو اپنی حاجات طلب کرنی چاہیے۔ اور اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک چیز جو ان سب سے اہم ہے، اس کے بارے میں کہوں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں آخر میں زیادہ سے زیادہ یہی کرتے ہیں کہ ابتدا میں صلوات تھی، بسم اللہ کے بعد آخر میں صلوات، لیکن آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ فرماتے ہیں کہ دعا کے اختتام پہ اس طرح ضرور کہو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم،
کہا کہ یہ جملہ آخر میں یہ ضرور کہو. جب آخر میں یہ جملہ تم کہتے ہو، اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے اور مخاطب ہو کے کہتا ہے اے میرے ملائکہ، میرے بندے نے دنیا سے رشتہ توڑ دیا، میرے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر رہا، میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگ رہا، میری نعمتوں کو یاد کر رہا ہے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے معافی مانگ رہا ہے، میرے بہترین بندوں کا واسطہ دے رہا ہے، بہترین انداز سے وارد ہوا ہے، وضو کیا ہے، مصلی عبادت پہ آیا ہے، ایسے اس نے وہ نہیں کیا، ان آداب کا خیال رکھا ہے. تو دیکھو اس نے پوری دنیا سے رشتہ توڑ دیا ہے اور مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے، لہٰذا اس کی ساری جو حاجات ہیں وہ روا کر، اس کی حاجات کو پورا کر.